تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ میرے واجب احترام قابل سب احترام جان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، 10 محرم کو احراز بھارت میں عرصہ دراز سے آخری نشست میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ آج بھی میں انشاءاللہ حسب پروگرام آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو انتہائی شدید گرمی میں کئی گھنٹوں سے علماء کے خطابات سن رہے ہیں، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب جمعیت اہل حدیث کے رہنما کا مارکۃ الآراء خطاب سن چکے ہیں، حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کے خوبصورت کلمات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ تھکان میں ہیں اور شدید گرمی میں اتنا وقت آپ نے ہمارا انتظار کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انتہائی صبر اور تحمل سے میری باتوں کو سماعت فرمائیں۔ خصوصاً میں اپنے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ مجھ سے کم از کم ایسے شور میں تقریر نہیں ہو سکتی۔ آپ جہاں تقریر سننے آئے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ وہ کسی قسم کا شور نہ کریں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا حسین ابن علی نواسہ رسول اور دیگر گوشہ بطول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اسی عنوان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنے موقف کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عورتوں میں یا مردوں میں کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا، شور نہیں مچائے گا، یہ میری ایک شرط ہے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ میری بات پر غور کریں اور اس پر کو اہمیت دیں تاکہ میں اپنی تقریر کا آغاز کر سکوں۔ میرے بھائیوں، نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک مہکنے والا پھول ہے اور گلستان نبوت کا ایک چہکتا اور مہکتا گلاب ہے جس کی عطر بیزی سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انکار کرنا، سورج کا انکار کرنا، ان کی رفاتوں کا، بلندیوں کا، ان کے کارناموں کا، ان کے صبر و تحمل کا اور ان کے جرأت و بصارت سے معمول کارناموں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کو رسول اللہ سے محبت ہے اسے رسول اللہ کی ہر چیز سے محبت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ 1400 سال کا مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان پتھروں کو عزت ملی جس پہ رسول اللہ کے قدم آتے۔ پیغمبر کی وجہ سے اگر ایک پتھر کو عزت مل سکتی ہے اور نبی کی وجہ سے اگر ایک سواری کو عزت مل سکتی ہے جس پر نبی سوار ہوئے، نبی کی وجہ سے اگر ایک چادر کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ کر چادر کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں، نبی کے لیے اگر مکہ مکہ المکرمہ بن سکتا ہے، مدینہ مدینہ المنورہ بن سکتا ہے، نبی کے لیے فضائیں بدل سکتی ہیں، آسمان بدل سکتے ہیں، ہوائیں بدل سکتی ہیں، آکام بدل سکتے ہیں، تو اسی پیغمبر سے نسبت کی وجہ سے صحابہ اور خاندان نبوت کے مقام کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔
نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے دوستوں کو اعلیٰ کیوں نہیں کہے گا؟ نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے خاندان کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کہے گا؟ یہ بات جسے سائلنس کہتے ہیں یا انڈرسٹوڈ کہتے ہیں یا اس بات کو اس کے اندر شامل سمجھنا اہم فطرت اور لاجک ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے محور و مرکز، تو میرا یہ کہنا حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ میرے مرکز محور ہیں، رسول اللہ کے پاؤں کی خاک کی میری مرکز ہے، پیغمبر کے اشارہ عدلو پہ جان قربان کرنا بھی میرا مدعا ہے، پیغمبر کی اولاد نبی کے دوستوں کی چاکری اور نوکری کرنا یہ بھی میری عزت و عظمت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، ان کے نواسوں کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں، ان کی اولاد کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اور ان کے دوستوں کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے مدینے کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے پسینے کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے علاقے کو نہیں مانتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات مسلمات عالم میں سے ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان پیغمبر کے خاندان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمات میں ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی جھوٹ بول کر کہے کہ سپاہی صحابہ اہل بیت کی دشمن ہے، سپاہی صحابہ نواسہ رسول کی مخالف ہے، سپاہی صحابہ حضرت علی کی مخالف ہے، سپاہی صحابہ پیغمبر کے خاندان سے دشمنی رکھتی ہے، سپاہی صحابہ سپاہی یزید ہے، سپاہی صحابہ ہے، سپاہی صحابہ اہل بیت کے مخالف لوگوں کا گروہ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اس دھرتی پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سپاہی صحابہ کے معنی سے غور کر کہ ہم تو صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، یعنی جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے میں تو اس کا نوکر ہوں، جو نبی کا غلام ہے میں تو اس کا غلام ہوں، جو نبی کا چاکر ہے میں تو اس کا چوکیدار ہوں، جو پیغمبر کا نام لیوا ہے میں تو اس کا نام لیوا ہوں، تو جو نبی کے نوکروں اور پیغمبر کے غلاموں کا سپاہی ہے وہ حضرت حسین کے قدموں کی عظمت کا انکار کیسے کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ جس جگہ پہ قدم حسین نے رکھا وہ مٹی بھی اعلیٰ، جس جگہ پہ قدم حسن نے رکھا وہ خاک بھی اعلیٰ، اس کی خاک کو میں آنکھوں کا سرما بناؤں، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں۔ حسین رفعتوں کا امین ہے، میرا عقیدہ ہے۔ حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا عقیدہ ہے۔ حسین منظر تابہ ہے، حسین چمنستان رسالت کا پھول ہے، حسین دہر ہستی میں چمکتا ہوا سورج ہے، حسین دہر ہستی میں مہکتا ہوا پھول ہے، حسین گلستان رسالت کی کلی ہے، حسین غنچہ نبوت کا پھول ہے، حسین عظمت و کردار کا دہر تابدار ہے، حسین عظمت والا، حسین رفعتوں والا، حسین بلندیوں والا، حسین فکر والا، حسین قرآن والا، حسین علم والا، حسین نبوت کے حسن کا ریزہ کی، حسین پیغمبر کے حسن کا دلوی نظر، حسین رفعت والا، بلندی والا، بصارت والا، فکر والا، قرآن والا، فقہ والا، تفسیر والا، حسین ساری انسانیت کا مخدوم ہے، کیوں کہ نواسہ پیغمبر ہے، فاطمہ کا جگر گوشہ ہے، جسے نسبت نبوت سے ہے، وہ اکیلا حسین نہیں، وہ عبشے کا بلال ہو تب بھی میری آنکھوں کا نور ہے۔ میں حسین کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں صدیق کو گاڑی دینے کا راستہ ہموار کروں، نہیں سمجھے میری بات۔ میں حسین کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں کہوں صدیق کافر تھا حسین سچا تھا، میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں حسین سچا ہے عمر کافر تھا، میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں عثمان نعوذ باللہ بدتماش تھا حسین سچا تھا۔ شیعو تمہارا تو حسین سے تعلق کوئی نہیں، تم نے تو حسین کو آڑ بنا کر حسین ابن علی کے ایمان کو کافر کہہ دیا، پیشوا کو کافر کہہ دیا، حسین ابن علی کے مقتدا کو کافر کہہ دیا۔ تیری حسین سے محبت صحابہ دشمنی کا اعلان ہے، تیری حسین سے محبت معاویہ دشمنی کا اعلان ہے، تیری حسین سے محبت پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہنے کا اعلان ہے، تیری حسین سے محبت ابو بکر کو تب غافل کہنے کا اعلان ہے، تیری حسین سے محبت عمر کو ظالم کہنے کا اعلان ہے، تیری حسین سے محبت عثمان کو خائن کہنے کا اعلان ہے۔ میری محبت تمام صحابہ کو اور خاندان نبوت کو رحماء بینہم کے گلدستے میں جانے کا اعلان۔
میری محبت اصلی ہے، تیری محبت جعلی ہے. ٹھیک ہے. شیعہ کی حسین سے محبت کیا ہے؟ نقلی اور جعلی ہے. اور ویسے آج کل دور جعلی اور نقلی کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. یہاں تو اسمبلیاں بھی جعلی ہے، حکومتیں بھی جعلی ہے، اقتدار بھی جعلی ہے، اور صدر کا فرمان بھی جعلی ہے، اور وزیر اعظم کے آرڈر بھی جعلی ہے، اور اسمبلیاں جعلی، چیف سیکرٹری جعلی، آئی بی جعلی. اور اگر تم جعلی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. کوئی نوٹیں اصلی، نوٹیں بھی اصلی، لفافے بھی اصلی. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ میں آئے؟ آپ جب پوری توجہ ہوگی تو تقریر تب شروع ہوگی. ابھی توجہ پوری نہیں آپ ہے توجہ. آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں؟ ہے توجہ آپ؟ نواسہ رسول کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اور حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی پیغمبر کے نواسے سے، حضور کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر سے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی. رسول اللہ گھر داخل ہو گئے اور حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا، فاطمہ جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، حسین کو رلایا نہ کر. اور صدیق اکبر کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ حضرت علی مدینہ کے بازار سے حسین کو لے کر گزر رہے تھے. حسین ابن علی بچے تھے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، علی یہ کس کا بچہ ہے؟ تو علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. انہوں نے کہا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. تو صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. ان کا پھر بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہن لنبی، بیٹا علی کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نبوت سے پیار تھا، محبت تھی. حضرت فاطمہ کے زہرا سے رسول اللہ کی محبت تمام بیٹیوں سے زیادہ تھی. میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ یہ محبت کیوں زیادہ تھی. یہ قابل غور بات تھی. حضور علیہ السلام حضرت حسن سے بڑا پیار کرتے تھے، حضرت حسین سے پیار کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو 4 صاحبزادیاں ان میں سے 3 کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا. اور حضور علیہ السلام کی تنگدستی کا جو دور تھا، اس کے بعد جب فراخی کا دور آیا تو اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی. تو ایک طبی بات ہے کہ جب والدین خوشحال ہو اور اولاد میں صرف ایک بچی باقی ہو تو اس سے محبت کا زیادہ ہونا ایک فطری بات ہے. باقی تو کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی. اس لیے قرآن پاک کی وہ آیت مباہلہ جب اتری، عیسائیوں سے مباہلے کا اعلان ہوا، اس وقت حضرت فاطمہ کو لے کر رسول اللہ تشریف لے گئے. تو اس کی وجہ بھی تھی کہ باقی اور بیٹی پیغمبر کی دنیا میں کوئی موجود نہیں تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کو لے کر گئے. میرے بھائیوں، کیا پیغمبر علیہ السلام کے یہی 2 نواسے ہیں اور کوئی نواسا نہیں اور کوئی بیٹی نہیں اور کوئی رشتے دار نہیں؟ کیا اسی انہیں نواسوں کی بات کرتے تھے؟ ان کی عظمت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا سنی 1400 سال میں ایسا بتاؤ جس نے حضرت علی اور حضرت حسن حسین سے برات کا اعلان کیا ہو، بیداری کی ہو. شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، صرف علی ٹھیک ہے باقی سارے کافر. اور اہل سنت کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، سارے ہماری آنکھوں کا نور ہے. جو سب کو آنکھوں کا نور بتائے وہ فسادی، جو 2-3 کو صحیح کہے سب کو کافر کہے وہ امن پسند. فلسفہ تو تمہارا ٹھیک ہے، فلسفہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اسی کو امن کا فلسفہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، توجہ کی ضرورت ہے. فاطمہ کے زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن حسن حسین نے فرمایا بچوں نے کپڑے پہن لیے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں. علی مرتضیٰ غریب تھے، غربت کرے میں تھے. پیغمبر علیہ السلام نے جو گھر حضرت فاطمہ کو دیا تھا اس کا نام تھا دار فاطمہ، ایک کا نام تھا دار علی. دار علی حضرت علی کے بھائی کا گھر تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دار فاطمہ دیا تھا جس میں حضرت علی قیام پذیر تھے. ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، وہ بھی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو عید آ گئی، کپڑے کہاں سے آتے؟ حضرت فاطمہ مصلے پر رونے لگی کہ اللہ عید کا دن ہے، بچوں کو کپڑے پہنانے کے لیے کچھ نہیں. تھوڑی دیر بھی ملی تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کپڑے لا کر دیے. نور الابصار میں یہ روایت ہے کہ جب کپڑے
पेश किए गए। तो हज़रत फातिमा ने देखा कि ऐसे कपड़े तो मदीना में कभी नहीं हमने देखे। हजूर तशरीफ लाए, हजूर अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया कि फातिमा ये कपड़े दुनिया के नहीं हैं, ये जन्नत के कपड़े। ये करामत लिखी है नूर अबसार में, उलमा ने। और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज में कभी सुस्ती नहीं की, पर्दे में कभी सुस्ती नहीं की। गुर्बत कदा है, गुर्बत है, परेशानी है, चक्की पीस कर बच्चों का पेट पाला, चक्की पीसती है और अल्लाह का कुरान पढ़ती है, बच्चों की तरबियत हो रही है। सखावत का क्या आनंद था। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, कहा कि ऐ आले रसूल, ऐ पैगंबर की औलाद, मैं भूखा हूं, मैं मकरूज हूं, मेरे पास कुछ नहीं। फातिमा तो ज़हरा की आदत थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, किसी को खाली नहीं भेजती थी, लेकिन घर में कुछ नहीं था। जब कुछ न देखा, उस गरीब आदमी के रोने को देखा, तो अपनी चादर जो रसूलुल्लाह ने दी थी वो चादर उसे सुपुर्द कर दी। कहा ये चादर लेकर शमऊल यहूदी के पास जाओ और इसको रहम रखो और रहम रख के उसे कहो कि तेरा कर्ज उतार दे, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये चादर वापस ले लूंगी। जब वो चादर उस यहूदी के पास गई, उसने चादर को देखकर आंखों से उसके आंसू निकल आए। उसने कहा ये नबूवत का खानदान है, ये पैगंबर की बेटी है, इसने किसी का कर्जा उतारने के लिए अपने बाप की दी हुई नबूवत वाली चादर मेरे सामने भेज दी। वो चादर वापस करता है और चादर वापस करके उसने कहा कि मैं ये चादर रहम नहीं रखता, मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूं और चादर भी फातिमा को वापस करता हूं और मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता हूं। उस गुर्बत तो अतलास में फातिमा तो ज़हरा ने वक्त गुजारा। और ऐसी गुर्बत में तकलीफ है, परेशानी है, मुश्किल है, और इबादत का आनंद क्या है। कितनी इबादत करती है कि जब हजरत फातिमा सख्त बीमार हुई, सारी रात बीमार, दिन को बीमार, हजरत अली सराहने जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी मेरी आंख खुलती, मैं जब सोने लगता तो फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई होती, और जब मैं सुबह को उठकर देखता तो फातिमा तो ज़हरा मुसल्ले पे सजदारेज़ हो, सारी रात होती। उसने तो सारी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। उसके वालिद पैगंबर थे, लेकिन वालिद ने फरमाया था बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं क़यामत के दिन तेरी बख्शिश नहीं करा सकूंगा। आज फातिमा तो ज़हरा का नाम लेने वाली मेरी माओ और बहनों, मुझे तुम ही बताओ कि फातिमा तो ज़हरा का नाम किस बुनियाद पर लेती, जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी और आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी। फातिमा तो ज़हरा कभी बेपर्द नहीं हुई और आपने कभी बाजारों में पर्दा नहीं किया। क्या कहा है फातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत, जिसकी वफात का वक्त आया तो फरमाया अली मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरे जाने के बाद मेरा जनाजा रात को उठाना। हजरत अली ने फरमाया तेरा जनाजा चकों के लोग आकर शरीक होंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे, तेरा जनाजा राय से बरकत है, दिन को पढ़ेंगे। फातिमा ने फरमाया ऐ अली मैं वो फातिमा हूं जिसके चेहरे को या मुस्तफा ने देखा है या मुर्तजा ने देखा है, मैं चाहती हूं मैं मर जाऊं मेरे कफन कभी किसी की नजर न पड़े। किसका नाम लेती हो मेरी माँ बहनों, पर्दा कहा गया, गैरत कहा गई। आज फातिमा तो ज़हरा की नाम लेवा और शिया औरतें जिन्होंने कभी पर्दा नहीं किया, जिनके चेहरे पे कभी दुपट्टा नहीं आया, जिनके चेहरे पे कभी बुर्का नहीं आया, बताओ किस फातिमा से मोहब्बत करते हो। मैं उस फातिमा से मोहब्बत करता हूं जिस फातिमा ने सबक पर्दे का दिया, इंसाफ का दिया, दयानत का दिया, नमाज का दिया। और मैं उस आयशा को मां कहता हूं कि जिस आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये आलम था कि उसके हुजरे में, उसके कमरे में, उसके घर के करीब, उसी के घर में जब रसूलुल्लाह की कब्र बनी, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी और जब तीसरी कब्र फारूक आज़म की बनी तो आयशा ने फरमाया अब मुझे बगैर पर्दे के उस कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं। और जिस मेरी माँ आयशा ने उमर की कब्र से पैदा किया, मैं आज उसी के पर्दे को सीने से लगाकर कहूंगा कि मैं अपनी माँ का बेटा हूं कि उस माँ ने पर्दे को इस्लाम के शिआर के तौर पर दुनिया में फैलाया। आज जो पर्दा मेरी माँ नहीं करेगी वो किस मुंह से आयशा का नाम लेगी, किस मुंह से फातिमा तो ज़हरा का नाम लेगी। मेरे भाइयों मुझे बताओ हजरत हुसैन से मोहब्बत के बगैर दीन कैसे मुकम्मल होगा। हजरत हुसैन से मोहब्बत पैगंबर की वजह से है, नबी की सुल्फों की वजह से है, पैगंबर के प्यार की वजह से है, नबी की उल्फत की वजह से है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुल कितने भाई हैं, उनके खालादाद कितने भाई हैं, रसूलुल्लाह के कितने नवासे हैं, आप इस इज्तिमा में मुझे बता सकते हैं कितने नवासे हैं पैगंबर के। मैंने आज से 6 साल पहले इसी जलसे में नवासे बताए थे या नहीं बताए थे, और बोलो तो सही, बोल रहे 2 याद वो तो नाम ही किसी आपको पता नहीं कौन याद कितने नवासे, बोलो तो सही। न कोई कहना 18, कोई कहना 4, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस बात का इल्म होना चाहिए था उसका इल्म नहीं था। खैर क्या करते हो समझ है नहीं करा। मैं 2 मिनट में ये बात मुकम्मल करूं, बताऊं आपको पैगंबर के नवासे कितने, नवासियां कितनी, हजूर की बेटियां कितनी थी, कितनी बेटियां थी, 4। सबसे बड़ी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब,
دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ. یہ جو زینب ہے ان کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا جو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے تھے. حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے قاسم سے نکاح زینب کا ہوا اور ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ یہ امامہ رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواسی. اور دوسرا ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے علی رکھا. کیا رکھا؟ علی رکھا. یہ حضور کا کیا لگا؟ نواسا. یہ حضرت حسین سے 7 سال بڑا تھا. یہ کبھی یاد آپ نے کیا کہ یہ علی بھی کوئی نبی کا نواسا ہے؟ یہ آپ کو نواسا یاد ہوتا تو نبی کی بیٹی بھی یاد ہوتی. لیکن آپ کا دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کو رسول اللہ کی ساری بیٹیاں یاد ہیں. وہ کیسے چاہے گا؟ اس کا مقصد سارا فوت ہو جاتا ہے کہ جب نبی کی ساری بیٹیاں آپ کو یاد ہوں گی تو سارا دین آپ کو یاد ہوگا. تو آپ کو وہ کیسے ہی پتا کر چلنے دے. تو حضرت زینب کے کتنے بچے ہیں؟ ایک امامہ اور ایک لڑکا جس کا نام علی رکھا گیا اور بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بغیر نام رکھے فوت ہو گیا. تو کتنے بچے ہوئے؟ زینب کے بچے کتنے ہوئے؟ ایک لڑکی اور 2 لڑکے. دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. یہ عثمان غنی کا لڑکا تھا. یہ رسول اللہ کا کیا لگا؟ نواسا. تو پیغمبر کے نواسے کتنے ہوئے؟ ایک علی اور ایک نام رکھے بغیر فوت ہو گیا اور یہ عبداللہ. کتنے نواسے ہوئے؟ اور ایک نواسی ہوئی امامہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے بعد میں ہوا رقیہ کی وفات کے بعد. ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا. سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی تو حضرت فاطمہ نے اپنی سب سے پہلی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام سے زینب رکھا. دوسری بچی پیدا ہوئی اس کا نام رقیہ بہن کے نام سے رقیہ رکھا. تیسری بچی پیدا ہوئی تیسری بہن ام کلثوم کے نام سے ام کلثوم رکھا. یہ پہلی بیٹی جو زینب ہے یہ وہی ہے جن کا خطبہ کوفہ کے اندر کوفہ کے لوگوں کے سامنے جنہوں نے خطبہ دیا. اور دوسری بیٹی رقیہ ہے جن کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا. اور تیسری بیٹی ام کلثوم جن کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے فاروق اعظم کو داماد علی کہا جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں ہے تو بچوں آپ کی. میرے بھائیوں ذرا غور فرمایا. وقت بہت تھوڑا ہے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. توجہ کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ 3 بچیاں ہیں اور ایک بچی امامہ ہو گئی تو کتنی پیغمبر کی نواسیاں ہوئی؟ 4. اور نواسے اس وقت تک کتنے ہوئے؟ 3. اور حضرت فاطمہ کے بطن سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب کا معنی ہے لڑائی. حضرت علی چونکہ جنگجو تھے اس لیے بچے کا نام بھی حرب رکھ دیا. حضور نے آ کر نام بدل دیا. حضور نے فرمایا میں اپنے نواسے کا نام لڑائی نہیں رکھوں گا بلکہ حسن رکھوں گا. حسن کا معنی صلح ہے. حسن کا معنی اچھائی ہے. تو حضور نے حرب کی جگہ پہ حسن رکھا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضرت حضور نے اس کا نام بھی بدل کر حسین کیا. اور تیسرا بچہ پیدا ہوا اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضور نے اس کا نام بھی بدل کر محسن رکھ دیا. تو اب آپ بتاؤ پیغمبر کے کل نواسے کتنے ہوئے؟ 6 نواسے ہوئے. اور نواسیاں کتنی ہوئی؟ 4. اور آپ کو صرف کتنے یاد ہے؟ آپ کو کتنے یاد ہے؟ صرف 2. اب میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے یہ نواسے کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے. یاد رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کو یاد رکھیں گے. ہے تو بچوں آپ کی. دیکھیے کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی کی اور بیٹی کوئی نہیں تھی تو ایک سوال آپ کریں کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس لڑکی سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس عورت سے ہوئی؟ جس عورت کا نام میں لوں گا اگر اس شادی کو آپ یاد رکھو گے تو نبی کی بیٹی ایک بیٹی تو نہیں بھولے گی. توجہ فرمائیں. حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بھانجی جو زینب میری بہن کی لڑکی ہے امامہ وہ جوان ہو چکی ہے اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے ہوئی اور اسی امامہ کے بطن سے زید بن علی اور یحییٰ بن علی حضرت علی کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے. اب آپ کو یہ زینب نہیں بھول سکتی اس لیے کہ علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی حضرت زینب کے ایک لڑکے کا نام کیا تھا؟ علی. یہ علی بن ابو العاص. بخاری شریف میں یہ تو لفظ آپ نے پڑھے کہ جب رسول اللہ کعبہ فتح کرنے کے لیے فتح مکہ پر کعبے میں داخل ہوئے تو حضور کی سواری پر ایک بچہ سوار تھا جس بچے کی عمر 7 سال تھی
جسے ردیف نبوت کہا گیا، کیونکہ جو بچہ کسی کے ساتھ سوار اس گھوڑے پر اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ تو ردیف پیغمبر ایک بچہ تھا، وہ بچہ کون سا تھا؟ طبقات ابن سعد نے اور مولانا ناصر صاحب نے اور ہمارے ہمارے بین نامی کتاب میں اس بچے کا نام نقل کیا کہ وہ بچہ یہی علی بن ابو العاص حضرت زینب کا لڑکا تھا، جس کی عمر 7 سال تھی، جو مکہ مکرمہ حضور کے ساتھ آیا تھا، حضور کی سواری پہ سوار تھا۔ یہ آپ کو پیغمبر کا نواسا شیعہ نے کبھی یاد نہیں رکھنے دیا، اور حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے بت گرانے لگے تو یہی علی بن ابو العاص نبی کے کندھے پر کھڑے ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کے بت گرائے۔ لیکن آپ کو صحابہ کا دشمن یہ علی اس لیے یاد نہیں رکھنے دیتا کہ اگر یہ علی یاد رہے، علی بن ابو العاص یاد رہے تو پھر زینب کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خانہ کعبہ کے بت گرانے والا علی بن ابو العاص پیغمبر علیہ السلام کا سب سے بڑا نواسا تھا، جس کی عمر حضرت حسن حسین سے 4-5 سال عمر میں جو بڑا تھا یہ علی بن ابو العاص وہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ علی بچپن میں فوت ہو گیا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ یہ علی جوان ہوا اور جنگ یرموک میں جا کر اس کی شہادت ہوئی اور اس نے بہادری کے بہت بڑے جوہر دکھائے، لیکن رافضیت کے اثرات نے پیغمبر کا یہ نواسا پوری سنی قوم کے ذہنوں سے محو کر ڈالا۔ لیکن سپاہ صحابہ سنی قوم کی غیرت کو جگا کر پیغمبر کے تمام نواسوں کی ناموس کا تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین سب رضی اللہ تعالیٰ 4 ہجری 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 5 شعبان رمضان المبارک سے 25 دن پہلے 4 ہجری کو یعنی ہجرت پیغمبر کے 4تھے سال حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ یہ بات یاد ہے؟ کتنی عمر تھی؟ 6.5 سال۔ حضرت حسین 6 ہجری 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حضرت حسن سے 11 مہینے حضرت حسین چھوٹے تھے۔ کتنے چھوٹے تھے؟ 11 مہینے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ کس نے انجام دیا؟ حضرت حسین کو دودھ کس نے پلایا؟ اگر دایا کا مسئلہ حل ہو جائے تو تفتیش رافضیت الٹی لٹک جائے۔ یہ بھی کبھی کسی کو بتایا کہ دایا کون تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام اسما بنت عمیس تھا، جو صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ صدیق اکبر کی بیوی نے حضرت حسین کی تلاش پر دایا کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس کے بعد دودھ پلانے والی عورت کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی خالی ہے، یعنی کسی اسما بنت عمیس کی بہن ہے۔ یہ ام الفضل، اس کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ 2 باتیں مجھے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ام الفضل بنت عمیس نے حضرت حسین سے دودھ پلایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ام الفضل بنت عمیس وہ عورت ہے جو جس کا دل کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا، اور تیسری بات ہے کہ یہ ام الفضل بنت عمیس وہ عورت ہے کہ جس نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ تو گویا کہ دوسری مسلمان خاتون ہے ام الفضل بنت عمیس، جو حضرت عباس کی بیوی ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلانے والی۔ حضرت حسین کی جب پیدائش ہوئی تو ساتھ میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے منہ کا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے سر کے بالوں کو کٹا کر ان بالوں کے برابر چاندی کا راک کرنے کا حکم دیا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین سے پیغمبر کو بہت محبت تھی، کیوں کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا، حضرت حسن کا جسم رسول اللہ کے جسم سے ملتا تھا، اور حضرت فاطمہ کی چال پیغمبر کی چال سے ملتی تھی۔ یہ مشابہت احادیث میں موجود ہے۔ حضرت حسن حسین سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا، کیونکہ نبی کی چہیتی بیٹی جو اس وقت زندہ تھی اسما حسین ان کے بچے تھے، محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور باقی بیٹیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا، نواسیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا، اور پیغمبر علیہ السلام ان بچوں کو اور ان نواسیوں کو اور ان نواسوں کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو ہر وقت گود میں رکھتے تھے، کبھی کبھی کپڑے میں باندھ کر دونوں حسن حسین کو قریب بٹھا دیتے۔ صحابی آتے وہ دیکھتے کہ یہاں کیا ہے، جب حضور کپڑا اٹھاتے تو کبھی حسن ملتے کبھی حسین ملتے، اور حضور کبھی فرماتے کہ میرے حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، میرے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسن حسین کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مہینے حضرت حسین سے بڑے تھے، اور حضرت حسین کی کل عمر 52 سال تھی۔ کتنی عمر؟ حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 52 سال، یعنی حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال، اور حضرت حسین 6.5 سال کی اس عمر کے بعد
حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 46 سال بعد تک دنیا میں زندہ ہے. ان 46 سالوں میں نواسط رسول کا کیا کردار رہا؟ ان 46 سالوں میں نواسط رسول نے دنیا میں کیا کام کیے؟ ان 46 سالوں میں کس کس کا مقابلہ کیا؟ کس کس سے جنگ لڑی؟ کس کس کے مقابلے میں آئے؟ یہ بات کام اور ہے یہ بات آئے گا. ان 46 سالوں میں حضرت عثمان نے صدیق اکبر کی مخالفت کی یا موافقت کی؟ حضرت عمر فاروق کی مخالفت کی یا موافقت کی؟ حضرت عثمان سے لڑائی کی یا ان کے دروازے پہ توڑا دیا؟ بلند آواز سے مقابلہ کس سے کیا؟ صرف جدید سے. کہو کس سے؟ صرف جدید سے. آج شیعہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی شیعہ میری بات سن رہا ہے, کوئی شیعہ کا جن میری بات سن رہا ہے, ان سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے, حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ تخت خلافت پہ بیٹھے, حضرت حسن نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی 6 مہینے کے بعد, حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین نے ملک شام میں جا کر سکن کے مقام پر حضرت قاسم بن سعد بن عبادہ کے اقرار پر یہ بات کہا لکھی ہے, جلال الایمان میں موجود ہے, شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ میں موجود ہے, شیعہ کی کتاب خبائث السواد میں موجود ہے, مسلمانوں کی کتاب تاریخ یعقوبی میں موجود ہے, مسلمانوں کی کتاب تاریخ الامم والملوک اس میں موجود ہے, تاریخ الملل میں ہے. یہ تاریخ کی وہ برگزیدہ کتاب ہے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ شام کے علاقے میں ایک بستی دریا کے کنارے کا ہے جس کا نام سکن ہے, جہاں امیر معاویہ بھی آئے, حسن حسین بھی آئے, حضرت قاسم بن سعد بن عبادہ ان کو وہاں لے کر گئے اور جا کر کہا تم یا حسن, اور حسن کھڑے ہو جائے بیعت کرو. چنانچہ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد حضرت حسین سے کہا کہ تم یا حسین, اور حسین تم کھڑے ہو جاؤ اور بیعت کرو. چنانچہ سوال آیا, حضرت حسین نے بیعت کی. اس بار یہ بات کس شرط پر ہوئی؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر توجہ فرمائے 10 لاکھ درہم پر کہ 10 لاکھ درہم سالانہ نواب شاہ رسول کو امیر معاویہ کی طرف سے ملے گا. اور اس کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب ان کو سالانہ 4 لاکھ وظیفہ ملانے کا اعلان ہوا. عبداللہ بن عباس کو 3 لاکھ وظیفہ سالانہ ملنے کا اعلان ہوا. اور اس کے بعد ہر سال کبھی ایک گاؤں حضرت حسین کو مل جاتا, کبھی ایک پورا علاقہ مل جاتا, کبھی زمین مربع کی شکل میں مل جاتی اور کبھی 5-10 لاکھ روپیہ مل جاتا. اور حضرت حسین اور حضرت حسن اتنے فراخ دل تھے, کبھی پیسہ پاس نہیں رکھا, ہزاروں مہمانوں سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے, قرض داروں کو قرض دے رہے ہیں, قرض خواہوں سے قرض وصول کر کے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. نواب کا رسول بڑے سخی تھے لیکن پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ پیسہ امیر معاویہ سے آتا تھا. 10-10 لاکھ درہم سالانہ امیر معاویہ سے وصول کیا جاتا تھا. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے ہیں, 19 سال تک نواب رسول نے سالانہ 10-10 لاکھ وظیفہ وصول کیا. عقیل بن ابی طالب نے وصول کیا, مسلم بن عقیل نے وصول کیا, عبداللہ بن عباس نے وصول کیا, حضرت حسن نے وصول کیا, عبداللہ بن حسن نے وصول کیا. خاندان نبوت نے امیر معاویہ سے لاکھوں کروڑوں درہم وظیفہ وصول کیا. مجھے تم بتاؤ اور یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے نواب رسول سے نکل آئے حسین, وہ نواب رسول امیر معاویہ کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ نواب رسول عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ 19 سال تک امیر معاویہ سے وظیفہ لینا جائز تھا, خلافت غلط تھی, وظیفہ لینا جائز تھا. نہیں کہتے ہیں معاویہ کافر تھے, اگر معاویہ کافر تھے حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ منافق تھے, حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ کے امام تھے, وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ غاصب تھے, وظیفہ کیوں لیا؟ ایک لڑائی علی اور امیر معاویہ کی ہو چکی تھی, یہ وظیفہ بعد میں لیا, یہ سنا بعد میں کی, یہ بات بعد میں کی اور بعد میں سنا کر لی. تم لگتے ہو تمہارا تعلق نہ باپ سے ہے نہ بیٹے سے. 19 سال تک نواب رسول امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے مقتدی بن کر کام کرتے ہیں. کیا یہ نہیں کیا؟ ذرا نواز سے بتاؤ, کیا یہ نہیں کیا؟ تو امیر معاویہ غلط ہوئے؟ امیر معاویہ غلط تھے تو نواز رسول نے بات کیوں کی؟ اگر کہتے ہو کہ تقیہ کر لیا تھا, امیر معاویہ کے موقع پر تقیہ کر لیا تھا, تو جب یزید تحت نشین ہوا تو وہاں تقیہ کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وہاں بچے ذرا کیوں کرائے؟ یہاں بچے کیوں قربان کیے؟ یہ بتاؤ. یہاں تقیہ جائز تھا, وہاں تقیہ حرام تھا. یہاں وظیفہ لینا جائز تھا, وہاں بات کرنا حرام تھی. کوئی جواب ریاستیت کے پاس
امیر معاویہ کی اس طرح کا نہیں ہو سکتا جب میں یہ طرف دیکھتا ہوں، جب وظیفے کا وسیلی دیکھتا ہوں، جب حسین کا امیر معاویہ کے دروازے پہ جانا دیکھتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام معاویہ، ایک بیٹے کا نام بلال، تو میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفہ بھی لے لیا، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، پھر بھی تم کہتے ہو معاویہ جہنمی ہے۔ اگر معاویہ جہنمی ہے حسین کے پیسے کا کیا بنے گا، بیٹے کے نام کا کیا بنے گا؟ یہ تو بتاؤ، کس سے محبت کرتے ہو، کس کا نام لیتے ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری محبت نواسہ رسول سے ہے؟ نواسہ رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیا تعلق؟ کس سے تعلق ہے؟ بلایا کس نے تھا؟ ارے تو حسین کس تاریخ کو شہید ہوئے رہے ہیں؟ بلند آواز 10 کو۔ یہ رونا کس تاریخ کو شروع کرتے ہیں؟ یہ کم کو، حالانکہ یہ کم کو وہ شہید ہی ہوئے، 2 3 4 5 6 7 8 کو شہید، 9 10 کو شہید، اور یہ 10 کو زور کے بعد جب وہ شہید ہوئے اسی وقت یہ رونا بند کر دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور جب ان کی لاشوں کی بےحرمتی بغیر ان کے ہوئی نیزوں کے گھر چڑھائے گئے اس وقت یہ ہوتے ہیں، اس وقت جو 4 5 سیڑھی کر کے گھروں کو نہیں آ جاتے، تو میں کیسے مان لوں کہ شہادت کے غم میں ہوتے؟ اور ان پاگلوں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اگر ایک بار تمہارا چارہ نہیں تو تمہیں کسی پاگل نے 14 سال مجھے نہیں بتایا تو 10 سے 20 تک دینا چاہیے، یقین سے 10 تک، جب تک شہید میں لے رہے ہو، اگر شہیدوں کا چپ کر رہے ہو۔ یہ تو ایسے ہوا کہ ایک آدمی بیمار ہے اسپتال میں، اس کے ساتھ بیٹے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں، باپ بیمار ہے ابھی زندہ ہے، لیکن ابا جی جب شام کو فوت ہو گئے سارے بچے خوش ہو کر گھروں کو آ گئے، تو میں کیا کہوں گا کہ اس کی اولاد اپنے باپ سے کم تھی، جب تک وہ نہیں مرا یہ سارے رو رہے تھے، اور جب وہ مر گیا یہ چپ کر کے گھروں کو آ گئے، جب تک نواسہ رسول نہیں شہید ہوئے اس وقت تک رو رہے ہیں، جب وہ شہید ہو گئے چپ کر کے گھروں کو آ گئے، کہتے ہمارا کام ختم ہو گیا، باقی تمہارا یہی کام تھا جو ختم ہو گیا، آج زور کے بعد آج ختم ہو رہا ہے، آج تم 4 5 سیدھی کر کے گھروں کو چلے جاؤ گے، کیونکہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو آج ہو گیا، ہو نہیں ہوگا۔ کس کو قاتل سمجھیں؟ کوفہ کس کے پاس تھا؟ حسین مکے میں شہید ہوتے، ذمہ دار سنی ہوتے، حسین مکہ سنیوں کا مرکز تھا، حسین مدینہ میں شہید ہوتے، مدینہ سنیوں کا مرکز تھا، ذمہ دار سنی ہوتے، اور حسین تو شہید ہوئے کوفہ میں، کوفہ تو شیعہ کا مرکز تھا، ذمہ دار اور کس کو ٹھہرائیں؟ کون ذمہ دار تھا؟ بلایا کس نے تھا؟ اب کس نے لکھے تھے؟ تفصیل سے مولانا ابی طارق نے رات بھی یہ واقعہ بیان کیا، اس لیے میں یہ واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیعہ تمہیں بتاؤ بلانے والا کون تھا؟ 12,000 خط کس نے لکھے تھے؟ دنیا کی کوئی عدالت ایسی بھی ہے کہ اس عدالت میں زخمیوں کا بیان چھوڑ دیا جائے، مجروبین کے بیان چھوڑ دیے جائیں؟ میں آپ کے سامنے مجروب کا بیان نقل کرنا چاہتا ہوں کہ نواسہ رسول شہید ہوئے، ان شہید ہونے والوں میں زین العابدین بھی زخمی ہوا، زینب بھی زخمی ہوئی، ام کلثوم بھی زخمی ہوئی، یہ عورتیں زخمی ہونے کے بعد جب کوفہ میں آ کر پہنچی تو انہوں نے ان کا کہ محمد کا بیعت کیا یہ خطبہ نہیں دیا؟ حضرت زین العابدین نے نہیں فرمایا اور کوفہ کے لوگوں تمہارے سے بڑا غدار کوئی نہیں، اور شیعہ نے ابھی کہلانے والوں تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، اور کیا زینب نے بھی کہا اور بے ایمان عورتوں تم ہمیں کیوں روتی ہو؟ تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، اب تمہیں میں روتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے کہ نبی کی بچیوں کو قربانہ میں جدا کر ڈالا گیا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں مرا؟ 12,000 آدمی خط لکھ کر جس کو بلاتا ہے اس کے سامنے 72 تن جدا کر دیے گئے اور ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں مارا گیا، میں کیسے مانوں قاتل کوئی اور ہے؟ تم سے بڑا قاتل، تم سے بڑا جہنمی، تم سے بڑا بدکار، تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ زخمی زین العابدین کی پکار ہے، یہ زخمی زینب کی پکار ہے، یہ ام کلثوم کی پکار ہے، یہ فاطمہ زہرا کی پکار ہے، یہ سکینہ کی پکار ہے۔ ان پکاروں کو آج دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کوئی عدالت اٹھاؤ، کوئی چوری لے آؤ، کوئی چیک دکھاؤ، کوئی سپریم کورٹ دکھاؤ، فیصلہ کرے گی کہ تم سے بڑا قاتل نواسہ رسول کا دنیا میں کوئی نواسہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے اور دستے کر وہ بلا میں 2,000 مددگار چھوڑ کر پیغمبر کے نواسے کو تم نے گرا کے ڈالا، اور اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا 1400 سال سے مل رہی ہے، یہ ملتی رہنی چاہیے، ملتی رہنی چاہیے، جو سزا مل رہی ہے یہ نہیں مل رہی۔ ابو نواز ایک اللہ کا خلیفہ تھا اور ایک نبی کا خلیفہ تھا، ایک اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اور ایک نبی کے خلیفے کا منکر تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا اور نبی کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا؟ تحریف سے پاک نہیں، اس طرح تینوں کتابیں تحریف سے پاک، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جس بات کا اظہار شیعہ نے کیا وہ اظہار نہ یہودی کر سکا، نہ عیسائی کر سکا، نہ کوئی دنیا کا اور کافر کر سکا، نہ شادی کر سکا۔ 4 کتابیں آسمانوں سے بنی اتری، ٹھیک ہے، کتنی کتابیں اتری؟ قرآن، تورات، انجیل، زبور۔
ان 3 کتابوں یہ مسلمہ بات کو تعریف ہوئی ہے. ان کتابوں جو ستارے کے حاشیے پر مولوی مقبول بینی نے لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں شیطان کا لفظ آتا ہے وقال الشیطان جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب کو پیغمبر کا جانشین ہے. اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بڑی مشابہت ہے. بڑی جس طرح اللہ کے خلیفے میں اور نبی کے خلیفے میں بڑی مشابہت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, تو آدم علیہ السلام کی خلافت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا بھائی کالا ربو کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ بات کافی تھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی نہیں سمجھا, بلکہ آدم علیہ السلام کو آگے کر دیا. فرشتوں کا کام اس کے پیچھے سجدہ کرو, یعنی خلافت کو منوانے کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو آگے کر دیا, فرشتوں کو کام اس کے پیچھے سجدہ کرو. تو یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کے لیے استعمال کیا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو آگے کر دیا, پوری امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو. جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا, رسول اللہ نے اختیار کیا. اللہ کا خلیفہ بھی بے مثال تھا, نبی کا خلیفہ بھی بے مثال تھا, اور اللہ کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا, نبی کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا. تھا یا نہیں تھا؟ اور اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ کہاں سے؟ کیا کہا؟ انک من المخرجین فاخرج انک رجیم, جنت سے نکل جاؤ. اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا وہ نسل یہودی تھا, اور یہودیوں کو اللہ نے مکے سے نکال دیا, مدینہ سے نکال دیا. فرمایا اخرج اليهود من جزیرۃ العرب. ایک اللہ کے خلیفے کے منکر کو جنت سے نکالا گیا, نبی کے خلیفہ کے منکر کو مکہ مدینہ سے نکالا گیا یا نہیں؟ اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں 1 سزا ملی, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں 2 سزائیں ملی. کتنی سزائیں؟ جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں 1 سزا ملی. کون سی سزا؟ پتھروں کی. پوری دنیا کے حاجیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں حج کرنے جاؤ تو کنکر مارو, پتھر مارو. مارتے ہو نہیں؟ حاجیوں مارتے ہو 3 7 کنکر 3 شیطانوں کو مارتے ہو. کتنی کنکریاں؟ 25 لاکھ حاجی 21 کنکریاں مارو, کتنی بن گئی؟ کروڑوں کنکریاں بنی نہیں بنی. کیوں بنی؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میرے خلیفے کا منکر ہے دیکھو اس کو پتھر پڑ رہے ہیں, اور اس لیے تاکہ آئندہ کو میرے نبی کے خلیفے کا انکار نہ کرے. لیکن بعد میں جب نبی کے خلیفے کا انکار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا پتھروں سے زیادہ دی, اور ان کو سزا دی چھریوں کی. ان کو سزا دی, ایک کو سزا دی پتھروں کی اور دوسرے کو سزا دی چھریوں کی. اب ان دونوں سزاؤں میں فرق ہے کہ جن کو سزا پتھروں کی ملی وہ تو حاجی جا کر پتھر مار رہے ہیں. اور سوال یہ تھا کہ نبی کے خلیفے کا جو منکر ہے اس کو چھریوں کی سزا کون دے؟ اگر سنیوں کو کہوں کہ یہ دے, سنیوں پر تو پہلے بڑے پرچے ہیں, پہلے بڑے مقدمے ہیں, 13 میٹر کے بڑے مقدمے, 791 کے مقدمے, جتنی چھریاں یہ سپاہی صحابہ والے ماریں گے تو اس پر مقدمہ درج جائے گا. تو سزا ان کو ضرور دینی ہے, اس لیے کہ انہوں نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا. تو سزا کیسے ملے کہ اللہ کے خلیفے کے منکر کو تو پتھروں کی سزا مل رہی ہے, حاجی وہاں جا کر پتھر مار رہے ہیں, اور باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے پتھر مارنے ہیں. پورا آدمی بھی پتھر تلاش کر رہا ہے کہ میں پتھر ماروں گا, بچہ بھی تلاش کر رہا ہے, لیکن چھریوں کی بات اور ہے کہ چھریاں اگر میں مارے تو مجھ پر پرچہ ہو جائے. سپاہی صحابہ والوں پر تو پہلے بہت پرچے ہیں, تو چھریاں کون مارے؟ اور اللہ فیصلہ تو نے کرنا ہے. اللہ نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ, سزا میں نے مقرر کی ہے, سزا میں نے دینی ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اے اللہ کیسے ضرورت نہیں کہ پتھر تو تم نے حاجیوں سے مروا دیے, ان کو چھریاں کون مارے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں نے سزا مقرر کی ہے. ہاتھ بھی ان کے اپنے ہوں گے, سینے بھی ان کے اپنے ہوں گے, چھریاں بھی اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. اے اللہ بھی یہ چھریاں اپنے آپ کو ماریں گے تو ان پر خودکشی کا مقدمہ ہو جائے گا. پاکستان کی گورنمنٹ روک دے گی کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قانون ایسا بناؤں گا کہ یہ خود ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھیں گے کہ وہ خود میں جناب پی سی صاحب ہم نے 10 تاریخ کو فلاں چوک میں اپنے آپ سے چھریاں مارنی ہے, اس لیے ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے, اور اس کے بعد صرف اجازت نہیں بلکہ پولیس کا تارا لگا دیا جائے, بلکہ کرفیو لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو چھریاں مار لے اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہ سکے, تاکہ کوئی آ کر ان کو چھریوں سے روک نہ سکے. داخلہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تاکہ چھریاں ان کو پوری پڑے, اور چھریاں سر پہ نہیں پڑتی, پٹراؤں میں نہیں پڑتی, چھریاں سینے پر. کیوں کہ جس سینے میں سپیک کا بغض ہے چھریاں بھی وہیں پر. ہاتھ اپنے, چھریاں اپنی. بھائی آپ دیکھو کسی بچے کے پاس چاقو ہو, بازار میں جا رہا ہو, تو آپ باہر تک پکڑنے میں تو چاقو اپنے آپ کو نہ مار لیں, ٹھیک ہے. امریکہ میں اگر یہ 10-20 آدمی اپنے آپ کو چھریاں مارے, ان پر خودکشی کا مقدمہ ہو جائے,
ٹھیک ہے نا؟ تو اجتماعی خودکشی کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں کہ جو سب اپنے آپ کو مل کر مار رہی ہو اور باقاعدہ لائسنس لے کر مار رہی ہو. کیا ہم لائسنس لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس پرمٹ ہے مارنے کا, ہم اپنے آپ کو ماریں گے, ہمارے پاس پرمٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا تو کبھی لائسنس نہیں ہوا. تو میں آپ سے کہوں جناب آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کوئی, ہمارے پاس تو لائسنس ہی کوئی نہیں. نماز کا کہیں لائسنس ہوا ہے؟ عبادت کا لائسنس ہوتا ہے. غیر ملکوں کے اندر آپ نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, کبھی کسی نے لائسنس لیا؟ تو پاکستان میں شیعہ لائسنس لے رہا ہے. لائسنس تو ہوتا ہے بندوقوں کا, لائسنس ہوتا ہے چرس کا, فیم کا, لائسنس ہوتا ہے نشہ آور چیزوں کا. تو اس چیز کا لائسنس ہے, اور جس چیز کا لائسنس ہوتا ہے وہ تو چھپا کر رکھی جاتی ہے, وہ تو کبھی سڑکوں اور بازاروں میں نہیں لائی جاتی. اگر اس کا لائسنس ہے تو اس کو اپنے عبادت خانے میں رکھنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور سزا دی, 2 سزائیں دی. جنہوں نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا ان کو سزائیں کتنی ملی؟ کتنی؟ 2. ایک سزا ملی چھریوں کی اور ایک سزا ملی کالے کپڑوں کی. کون سی؟ آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی مولوی صاحب کالا کپڑا کون سی سزا ہے؟ ایک آدمی نے سفید پہن لیا یا کالا پہن لیا, اس میں کیا ہے؟ جس طرح 9 محرم کو ایک ملان سے میں نے کہا کہ شادی محرم کی 10 تاریخ آ گئی, آج 9 ہے, آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے. اس نے کہا کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, کپڑے میں کیا رکھا ہے؟ آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں, کپڑے کالے ہونے چاہیے. تو یہ اصل بات ہے کہ یہ کالے کپڑے سزا ہے, اس لیے کہ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے انہو لباس فرعون, تو یہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو پھر سمجھ میں بات آ گئی کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے. تو آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے چلو یہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے, تو جب جہنم میں جائیں گے تو اسی وقت جائیں گے. اگر کسی آدمی نے یہاں لباس پہن لیا تو کیا حرج ہوا؟ تو یہ حرج بھی آپ سماعت فرمائیں, توجہ کریں. میں آپ سے کہوں کہ میں نے صبح 10 بجے لاہور جانا ہے, آپ مجھے کہو گے کہ یار دیکھو اس نے رات 2 بجے تک تقریر کی ہے, پتہ نہیں صبح اس نے جانا ہے یا نہیں. لیکن اگر صبح 7 بجے آپ میرے پاس آئیں اور آپ دیکھیں یا 6 بجے آئیں, میرے پاس دیکھیں کہ میرے ہاتھوں میں بریج سے گیس پکڑا ہوا ہے اور میں کپڑے بدل کر نہا کر کپڑے بدل چکا ہوں, تو آپ کو یہ شک نہیں رہے گا کہ میں نے لاہور جانا ہے. اس لیے کہ جب میں نے کپڑے پہن لیے آپ کہو گے اب یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جائے گا, اب یہ بالکل نہیں یہاں رہ سکتا, اس لیے کہ یہ تو کپڑے بدل چکا ہے. تو کالا لباس جہنمیوں کا ہے, جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن جب انہوں نے کپڑے دنیا میں پہن کر یہ تیار ہو گئے تو یقین ہو گیا کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے, یہ تو ابھی جا رہے ہیں. کپڑے پہن کر تیار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی یا نہیں ملی؟ اور یہ سزا انشاءاللہ قیامت تک ملتی, اور مجھے اور آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں. یہ باقاعدہ لائسنس لے کر سزا دیں گے اپنے آپ. ہمیں لائسنس دو, ہمیں چھریوں کا لائسنس دو, ہم اپنے آپ کو چھریاں ماریں گے. مارو بھائی مارو, تم سے بڑا پہلے دنیا میں کوئی نہیں, چھریاں ماریں گے. یہ حسین کی محبت ہے. اور آگ پر چل رہے ہیں, آگ پر. آگ تو جہنم میں ملے گی. تو یہ کہا نہیں ہم بڑے تیزی میں ہیں, ابھی بڑے کائے ہمیں ہونے چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, آگ بھی ہونے چاہیے. مبارک ہو مبارک ہو, تمہیں منزل جلدی مل گئی. یار ہندوؤں کو تو ملے گی وہاں جا کر, سکھوں کو وہاں جا کر, عیسائیوں کو وہاں جا کر. لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ دنیا میں آخرت کا مزہ لے لیا. ایک ٹکٹ 2 مزے ملے کہ نہیں ملے, جان کرو مل گئے کہ نہیں مل گئے. اب انہیں بڑی تکلیف ہے. ناموس صحابہ کا دل مولانا اعظم طارق نے پیش کیا. اس سے بڑی تکلیف ہے اسمبلی کے ممبران کو ایک کتاب بھیجی ہے شیعہ نے, معیار صحابیت, کہ بھئی یہ جو صحابہ کا دل پیش کیا گیا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اصحاب النار قرآن میں آیا تو وہاں بھی صحابہ تو جہنمی ہے قرآن کہتا ہے. تو مجھے کئی ممبران اسمبلی نے کہا کہ اگر یہ کتاب ہمیں نہ بھیجتے تو ہم ناموس صحابہ کے دل کی شاید مخالفت کرتے, لیکن یہ کتاب پڑھ کر ہمیں پتا چلا کہ ان سے بڑا صحابہ کا دشمن کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اب ناموس صحابہ دل کی تعریف کریں گے. اور پرسوں شام کو مولانا اعظم طارق صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ کتاب صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے. اور یقیناً مولانا حق نواز کی روح قبر میں خوش ہوگی کہ حق نواز کے مسلح پر کھڑے ہونے والے ایک سردم نے اسمبلی کے ایوان میں ناموس صحابہ کا تحفظ اور ناموس صحابہ کا مشن پیش کر دیا. شیعہ الیکشن ہوا آئندہ جلدی تب بھی سپاہ صحابہ کامیاب ہے, اور نہ ہوا تو تب بھی کامیاب ہے. تسی چلو تو صحیح, کتنے چل گئے, آؤ تو صحیح, میدان میں آؤ, مقابلے میں آؤ.